جب حضرت یونس نے پکارا اللہ کو اور پکار جا کر صدا ٹکرائی ہے عرش سے، عرش کے حاملین فرشتے جو تھے انہوں نے کہا پروردگار یہ کچھ مانوس سی آواز آ رہی ہے، جانی پہچانی سی آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہاں میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ کہا کون سا یونس؟ فرشتوں نے کہا وہ یونس جس کے نیک اعمال روزانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کہا وہی یونس۔ کہا فرشتوں نے اللہ پھر تو اس کو نجات دے دے، وہ نیک بندہ ہے۔ اللہ نے ان کی سفارش قبول فرمائی فرشتوں کی اور حکم دیا مچھلی کو نگل لے، کنارے پہ لا کے ڈال دے۔ علماء نے لکھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پریشانی کے وقت آپ کی دعا قبول کریں، آپ کی پکار پر لبیک کہیں، تو آسانی کے وقت بھی آپ کو اللہ سے لو لگاتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ پریشانیوں کے وقت، سختیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کریں، تو اسے چاہیے کہ آسانیوں کے وقت بھی وہ اللہ سے خوب مانگا کرے، زیادہ دعا کیا کرے۔ اور حضرت ابن عباس کو حضور نے نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، سہولت میں، خوشحالی میں، مالداری میں، آسانی کی حالت میں اللہ کو پہچانو، اللہ پریشانی کے وقت تمہیں پہچانے گا، تمہیں یاد۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صافات کی آیت نمبر 115 سے کر رہے ہیں۔ انبیاء کا مختصراً ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات کی ان آیات میں اور اس سے پہلے کی آیات میں کیا ہے۔ حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا ذکر پچھلے درس میں ہو چکا ہے۔ ان انبیاء کا تذکرہ کرنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام، اس کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اس راہ میں بڑی تکالیف سے گزرے، پریشانیوں کی وادیوں کو عبور کیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ستائے گئے، لیکن آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیاب کیا اور پھر انعامات سے نوازا۔ اس طرح نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں توحید کا علم و جھنڈا لے کر اٹھیں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ استقامت کے ساتھ جمے رہے، اس پر لگے رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں بھی انعامات سے نوازا جائے گا، اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات دی جائے گی۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ان میں شروع میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا مختصراً ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا اور دونوں کو اور ان کی قوموں کو بڑی پریشانی سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ ہارون کی پوری قوم بنی اسرائیل فرعون کی ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہی تھی، پوری قوم کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر پریشانی اور مصیبت کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان دوسروں کا غلام بن جائے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرعون اور اس کے متبعین کو بھی توحید کی دعوت دی اور اپنی قوم کو بھی غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان کی ذہن سازی کرتے رہے، ان کو بھی سمجھاتے رہے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کو، ان کی قوم کو بڑی پریشانی سے نجات بھی دی اور ان کی مدد کی، پھر وہ ہو گئے غالب رہنے والے۔ جو غلام تھے وہ آقا بن گئے، اور جو آقا اپنے آپ کو سمجھتے تھے خدائی کے دعوے دار تھے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور تکذیب کے نتیجے میں ان کو ڈبو دیا گیا، سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، اور ان کی جو چیزیں تھیں، زمین، تخت، بادشاہت، حکومت، ان سب کا وارث اس لاچار بے بس غلام قوم کو بنا دیا گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ
کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا، غلام سمجھا جاتا تھا، ہم نے زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ فرعون کے تخت و تاج کا اور زمین کا وارث اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ رات میں 26ویں پارے میں وہ آیات پڑھی گئی، بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنے سارے باغات، کھیتیاں، کتنے سارے محلات، کتنی ساری نعمتیں جن میں وہ مزے کر رہے تھے، دنیا کی لطف لے رہے تھے، چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ ہم نے ان کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ جب اللہ کی پکڑ آ گئی، گرفت آ گئی، اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد بھی اگر کوئی قوم، اگر کوئی انسان نہیں سمجھتا ہے تو پھر پکڑ کرتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان کیدی متین، بڑی سخت ہوتی ہے۔ پکڑ آ جانے کے بعد کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں، کوئی پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے سہولت نہیں ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، جب اللہ نے ان کو پکڑا تو نہ ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اور اس طرح صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا۔ آخری وقت جب گرفت اللہ کی آتی ہے، اس وقت انسان سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت کا سنبھلنا کام نہیں آتا۔ پھر کہا جاتا آن، اب ہوش آیا، اب تم سمجھداری سے کام لے رہے ہو، اب مہلت گئی۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتے رہے، سرکشی پر جمے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنی اسرائیل کو غالب کیا، ان کی مدد فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ایک واضح کتاب ان کو دی، موسیٰ اور ہارون کو۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کو پار کر کے آگے وادی سینا میں پہنچے ہیں، تو پھر اب وہ آزادی ملی ان کو، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کی رہنمائی میں، جس کی ہدایت میں ہم زندگی بسر کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، گفتگو فرمائی۔ اللہ نے کہا کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب عنایت کریں گے۔ وہاں کوہ طور پر پہنچے، 40 دن کی چلہ کشی کی، چلہ گزارا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے تورات لے کے آئے۔ اس کا بھی واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 16ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو صحیح راہ دکھائی، توحید پر قائم رہنا، توحید پر استقامت، کفر سے، شرک سے، معصیت سے بچ کے رہنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ سب سے زیادہ اس پر کاربند انبیاء رہتے ہیں، تو موسیٰ اور ہارون بھی صراط مستقیم پر تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والے لوگوں میں ان کے لیے اچھا تذکرہ چھوڑا۔ جو بھی اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، نیک نامی کی زندگی، اللہ بعد والوں میں نیک نامی کا تذکرہ چھوڑتا ہے۔ لوگ اچھے تذکرے سے، اچھے نام سے، اچھے انداز سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے انبیاء ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، یا اللہ کے عام بندے ہو۔ عام اللہ کے بندے بھی نیک نامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، نیکی کی، اور صحیح راستے پر زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ بعد والوں میں ان کا اچھا تذکرہ چھوڑتا ہے۔ آپ انبیاء کے علاوہ بھی دیکھیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک، بدعات و معصیت کے راستے کو چھوڑ کر توحید اور سنت اور اللہ کی اطاعت والا راستہ اپنایا، اللہ نے بعد والے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عظمت ڈال دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، بعد والے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت، محبت بٹھائی۔ جب بھی موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان پر سلامتی بھیجتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ ہر اس طرح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک عام اصول بتا دیتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ تو پیغمبر تھے، یہ تو رسول تھے،
اور یہ تو پہنچے ہوئے بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے، سلیکٹڈ. کہا کہ نہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، یہ ہمارا اصول ہے، صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو اس اصول پر کاربند ہوگا، اس اصول پر چلے گا، اس کو اپنائے گا، نیکی کے راستے کو جو بھی اپنائے گا، ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا صلہ اسی طرح دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون میرے کامل مکمل ایمان والے بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. آگے اللہ نے حضرت الیاس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے بندوں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ شرک کر رہے ہو، کفر میں مبتلا ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو، انہیں چھوڑ دو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، بعل کی پوجا کرتے ہو، اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ رہے ہو؟ بعل ایک بت تھا، اصلاً بعل ایک نیک عورت تھی، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اور اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کا بت بنا لیا، اس کی مورتی بنا لی اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے. اور یہ جو شرک شروع ہوتا ہے یہ اسی طرح شروع ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے، وہاں ان کے ذریعے سے آگے شرک، ان کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کے بعد والے ان کے نام پر ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرک شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارے یہاں قبریں جو ہیں نا، قبروں کو کہا گیا پختہ مت بناؤ، پتہ نہ چلے کہ یہ کس کی قبر ہے. اور عام سی قبر بنا لو آپ، سادہ سی قبر بنا دو، کوئی شرک شروع نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے ولی اللہ کی قبر کیوں نہ ہو، کتنے پہنچے ہوئے بندے کی قبر کیوں نہ ہو، عام سی قبر ہے، جس طرح عام بندوں کی قبر بنتی ہے مٹی والی، بس بنا دو، کوئی شرک شروع نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی خاص بندہ نہیں تھا، زندگی اللہ کی نافرمانی گزاری، لیکن قبر بنا دو، اس کو پختہ کر دو، اس پر جھنڈی لگا دو، اس پر گنبد بنا دو، آہستہ آہستہ وہاں شرک شروع ہو جائے گا. اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ مشہور ہو جائے گا کہ بہت اللہ کا پہنچا ہوا بندہ تھا، اللہ کے کچھ نہیں. شرک اسی طرح شروع ہوتی ہے، اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، قبریں پختہ مت بناؤ. لعن اللہ، بخاری شریف میں 12 روایت آئی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا، وہاں عمارتیں کھڑی کر دی، پھر لوگ آ کر سجدہ کرنے لگ گئے، اور پھر شرک شروع ہو گیا. تو یہ جو شرک شروع ہوتا ہے اسی طرح شروع ہوتا ہے. تو بعل ایک نیک عورت تھی، عبادت گزار، بعد والے لوگوں نے اس کی مورتی بنا لی اور پھر اس کی پوجا شروع ہو گئی. آپ یہ قریش کے لوگوں کو دیکھیے، عرب کے لوگ، یہ لات منات، یہ لات کیا تھا؟ لات اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، یعنی اچھا آدمی تھا. حاجی لوگ جب حج میں پہنچتے تھے نا، ان کو ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اچھا نیک بندہ تھا. اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا بھی بت بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے. عربوں کا مشہور بت لات ہو گیا، لات منات. اصاف اور نائلہ ایک مرد ایک عورت تھے، ان کے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا. اصاف اور نائلہ مرد اور عورت تھے، کعبہ کے اندر انہوں نے بدکاری کر لی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ پتھر بنا دیے گئے. جب پتھر کی شکل کے بن گئے تو لوگوں نے ان میں سے ایک کو اٹھا کر جو پہاڑیاں ہیں صفا، ایک صفا پر رکھ دی، ایک مروہ پر. وہ عبرت کے لیے رکھی تھی کہ لوگ دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کریں، اللہ کے گھر میں حرم کے اندر کوئی گناہ نہ کرے ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی ان کی طرح. لیکن زمانہ گزرتا گیا، بعد کے لوگوں نے انہی کو بت بنا لیا، معبود بنا لیا. اصاف اور نائلہ بھی معبود تھے جو بدکاری کرنے والے تھے کعبے میں، جن پر اللہ کا عذاب آیا. بعد کے لوگوں کو پتہ نہیں، بعد لوگوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر. اسی طرح آپ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے سورہ نوح میں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے قوم نوح جن کی پرستش کر رہی تھی. یہ بت کو ایسے نہیں تھے، یہ 5 اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے، اپنے زمانے کے ولی تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد لوگوں نے کہا کہ
ان کی یاد رہنی چاہیے، دلوں میں زندہ رہنا چاہیے، ان کی یاد آتے رہنا چاہیے نیک بندوں کی۔ تو کیا کریں؟ شیطان نے یہ راہ سجائی کہ ان کے اسٹیچو بنا دو، ان کے ڈھانچے بنا دو، ان پر نگاہ پڑے گی تو ان کی یاد آئے گی، اللہ کی یاد آئے گی۔ تو پہلے تو صرف وہ اسٹیچو تھے، ان پر کوئی ایسے کریا وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہی ہے کہ شرک جو شروع ہوتا ہے، جب بدعات گناہ شروع ہوتے ہیں وہ اسی طرح۔ پہلی نسل تو صرف دیکھتی رہی، دوسری نسل آئی ہوگی، انہوں نے اگربتی شروع کر دی ہوگی، تیسری نسل نے مالا پہنا دی ہوگی، چوتھی نسل نے کچھ اور شروع کر دیا ہوگا، پانچویں نسل نے باقاعدہ پورا مندر ہی بنا دیا ہوگا ان پر۔ اس طرح پھر شرک شروع ہو گیا۔ جو اللہ کے نیک بندے توحید کی طرف بلانے والے تھے، انہی کو شیطان نے شرک کا ذریعہ بنوا دیا لوگوں کے ذریعے سے۔ تو یہ بال بھی ایک نیک عورت تھی، بت بنا لیا گیا، مورتی بنا لی گئی، اور حضرت الیاس کی جو قوم تھی اس کی پرستش کرنے لگی۔ حضرت الیاس نے ان کو سمجھایا، دیکھو بہترین پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کو تم چھوڑ رہے ہو اور بت کو پکار رہے ہو۔ اللہ ربکم رب آبائکم الاولین، اللہ کو پکارو، جس کو تم چھوڑ رہے ہو اس کو پکارو، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پالنہار ہے۔ فکذبوہ فإنہم لمحضرون، قوم کے لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو پریشان کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ حاضر کیے جائیں گے، ہمارے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندے، ان کو محفوظ رکھا جائے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ، ہم نے الیاس کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں ان کا اچھا تذکرہ بعد والے لوگوں میں چھوڑا، اور وہ یہ کہتے رہیں گے بعد کے لوگ، اللہ حضرت الیاسین پر بھی سلامتی بھیجے۔ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھا کام کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل نیک بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے جب ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں سے ہو گئی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور صدوم اور عامورہ کا جو علاقہ تھا اس کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہاں کے قوم کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے جو بہت مشہور ہے، یعنی ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں، مرد کا مرد کی سے خواہش پوری کرنا۔ اس خطرناک بیماری کے یہ موجد تھے، اس کی بنیاد ڈالنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بڑی محنت کی، اور پھر جب کوئی آثار نہیں دیکھے سمجھنے کے، نصیحت حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ راتوں رات اب تم اور تمہارے ماننے والے اس بستی سے نکل جاؤ، اللہ کا گرفت آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام 14ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ایک دو اور جگہ پر راتوں رات اپنے ماننے والوں کو، جس میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں اور حضرت لوط بھی تھے اور کچھ اور ایمان والے، لے کر نکل گئے۔ ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان والی نہیں تھی، ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اسی سے کے بارے میں کہا گیا الا عجوزا فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں ایک بوڑھی عورت تھی، حضرت لوط کی بیوی تھی، وہ کہ یہ نہیں بچے گی اللہ کے عذاب سے۔ اس کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہیں، ان بد اخلاق لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ تو عذاب میں گرفتار ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے صرف کام نہیں آتے اگر ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو انبیاء کی اولاد ہونا، انبیاء کا باپ ہونا، انبیاء کا رشتہ دار ہونا، انبیاء کی بیوی ہونا بھی کام نہیں آئے گا۔ اور ایمان ہے تو چاہے آپ خونی رشتہ دار نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کی رحمتیں آپ پر برسے گی اور اللہ کی نصرت و مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ بعد والوں میں اللہ آپ کا اچھا تذکرہ چھوڑے گا۔ لوط علیہ السلام بیوی نہیں ہے، بیوی سزا میں مبتلا ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا کنعان ایمان قبول نہیں کر رہا ہے، بڑی دل سوزی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کہ نہیں میں نہیں سوار ہوں گا۔ ڈبو دیا گیا ان کی نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ خونی رشتے کام نہیں آتے، نسبتیں کام نہیں آتی اگر ایمان کی دولت نہ ہو، توحید کی دعوت نہ ہو۔
ایمان کی اور توحید کی دعوت سے محروم تھے۔ حضور کے چچا تھے، خوبصورت ترین انسان تھے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب نام نہیں تھا، ابو لہب نام نہیں تھا، ابو لہب تو اس کا لقب پڑ گیا تھا، کنیت یہ پڑ گئی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، چہرہ اتنا خوبصورت ایسا لگتا تھا کہ آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہے، اتنا خوبصورت انسان، مکے میں رہنے والا، کعبے کا دیدار روزانہ کرنے والا، زمزم پینے والا، نسبتی حضور کے ساتھ، حضور کا چچا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو معروف ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، قیامت تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ اور اگر ایمان اور توحید کی دعوت ہے، اگرچہ نبی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، دور کا انسان ہے، اپنا بھی نہیں ہے، بیگانہ ہے، اور قریب کا بھی نہیں ہے، دور کا بھی ہے، رنگ کا بھی اچھا نہیں ہے، حبشے کا بلال ہے، دیکھیو کتنی رفعتیں ملی، کتنی عزتیں ملی۔ حضور فرما رہے ہیں جنت میں نے اپنے آگے چلنے کے قدم تمہارے محسوس کیے کہ تم مجھ سے آگے چل رہے ہو۔ فارس کا سلمان ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو نسبتیں کام نہیں آتی اگر ایمان سے محرومی ہو، ہاں ایمان اور عمل اپنا ہوگا تو کام آئے گا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ فرما رہے ہیں باقی سب لوگوں کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دمرہ کا لفظ تہس نہس کر کے رکھنا، اور پوری بستی کو اٹھایا گیا، آسمان کے قریب لے جایا گیا اور اوندھا کر دیا گیا، ایسا پلٹ دیا گیا کہ آج تک وہ علاقہ جہاں قوم لوط آباد تھی، اتنی سخت سزا کسی اور قوم پہ نہیں آئی، کیونکہ ان کا جو آج جو ہے نا انسانیت اس فعل میں دوبارہ مبتلا ہو رہی ہے، اس کو ایک فیشن کے طور پر، جس طرح خواہش عورت سے پوری کرتے ہیں اس طرح مرد سے خواہش پوری کرنا، یا عورت سے بھی اس طریقے سے خواہش پوری کرنے کا ایک فیشن چل پڑا ہے، اور آج دنیا میں یورپی تہذیب کی وجہ سے یہ چیز چل پڑی ہے۔ اتنی سخت یہ بیماری ہے اور اتنا سخت فعل ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک عذاب اس قوم پہ آیا تھا، الٹ دی گئی ساری بستی، اوپر سے کنکر پتھر برسائے گئے، اور اتنا گہرائی والا وہ علاقہ بنا ہے، آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سطح سمندر سے سب سے زیادہ نیچا وہ حصہ ہے جہاں قوم لوط آباد تھی، جہاں ان کو برباد کیا گیا، اور جہاں برباد کیا گیا وہاں آج ڈیڈ سی ہے، جس کو عربی میں البحر المیت کہتے ہیں۔ نقشہ آپ میپ دیکھیں گے تو ڈیڈ سی لکھا ہوا ہوگا، مردار سمندر۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو سائنسداں کچھ وجہ بتاتے ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کی نحوست کا اثر اس پانی میں ڈالا کہ آج تک اس پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا ہے، جانور نہیں ہے، جس طرح مچھلی کیڑے مکوڑے پانی میں ہوتے ہیں اس پانی میں نہیں ہے، نمکین سا پانی۔ اس طرح ہم نے ان کو تہس کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اب آگاہ کیا جا رہا ہے، چوکنا کیا جا رہا ہے عرب کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اے لوگوں، عرب کے لوگوں، مکے کے لوگوں، تم ان بستیوں سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات کے وقت، افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارا بھی یہی انجام رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، تمہارا بھی یہی انجام، اسی انجام سے دوچار تم بھی ہو سکتے ہو۔ عرب کا جو علاقہ ہے گرم پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جب لوگ سفر کرتے تھے تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے عصر کا وقت، جب سورج کی شدت تپش کم پڑ جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس وقت سفر کرتے تھے اور ٹھنڈی رات میں چلتے تھے، جب تھوڑے تھک جاتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر صبح سویرے واپس سفر شروع کرتے تھے 9-10 بجے تک۔ اس وجہ سے کہا کہ تم ان بستیوں سے گزرتے ہو صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ پوری بستیاں، چونکہ عرب کے لوگ جب سفر تجارت کے لیے رحلۃ الشتاء والصیف جس کا تذکرہ آیا ہے نکلتے تھے، تو یہ پوری پٹی آباد تھی، مصر، شام، یمن تک کے سفر میں ان لوگوں کی بستیوں سے جو کھنڈرات تھے حضور کے زمانے میں موجود تھے گزرتے تھے، اس لیے کہا گیا ان سے عبرت حاصل کرو۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، حضرت یونس کا تذکرہ آگے اللہ نے فرمایا یونس بھی ہمارے بھیجے ہوئے بندوں میں سے تھے، جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، تکذیب کرتی رہی، جھٹلاتی رہی، تکلیفیں دیتی رہی، آخر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اب تیاری کرو، اب اس قوم پر ہماری پکڑ آنے والی ہے، ان کو چوکنا کر دو، اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس نے چوکنا کر دیا، پھر اپنے دل میں یہ سمجھے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اتنے دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، تو خود اس بستی سے نکل گئے۔ حالانکہ انتظار کرنا چاہیے تھا،
اللہ جب کہیں تب نکلیں۔ حالانکہ حضرت یونس یہ سمجھے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، اپنی سمجھ اور دانش میں انہوں نے یہ سمجھا اور بغیر اللہ کے اطلاع کی اجازت کیے، ہجرت کی اجازت کے بغیر اس بستی سے پہلے ہی نکل گئے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں، یہ معمولی غلطی تھی، انہوں نے اپنی اس قدم کو صحیح سمجھا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہی کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ فرما لی۔ وہ جا کر کشتی میں سوار ہوئے تھے، کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی، کشتی جب منجھدار میں پہنچی ہے بیچ سمندر میں تو وہ چل ہی نہیں رہی ہے اور ڈوبنے جیسی ہو گئی، ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، وہ جب کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے تو کشتی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کون ہے ایسا، کیسے پتہ چلے؟ تو انہوں نے پرچی ڈالی، قرآن اندازی کی۔ بلکہ تفسیر کی روایت میں ہے کہ حضرت یونس تو اللہ کے پیغمبر تھے، چہرہ مہرا بھی اللہ کے پیغمبروں کا خوبصورت ہوا کرتا ہے، دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ ہی پرچی ڈالو، اچھے انسان ہو، جس کا نام آئے گا اس کو ہم سمندر میں ڈال دیں گے، کشتی سے اتار دیں گے، کشتی ہلکی ہو جائے گی۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ بھائی اللہ کا بھاگا ہوا بھگوڑا غلام میں ہی ہوں، مجھے ہی ڈال دو۔ کہا کہ نہیں، آپ کا چہرہ مہرا اچھی بشارت دے رہا ہے، آپ نہیں ہو سکتے۔ حضرت یونس کے ذریعے سے پرچی ڈلوائی گئی اور تینوں مرتبہ انہی کا نام آیا، لوگ ان کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اب تو مجھے ہی ڈالنا پڑے گا، نام آیا ہے۔ وہ خود ہی سمندر کے اندر کود گئی، فساہم فکان من المدحضین، قرآن اندازی کی اور وہ مغلوب لوگوں میں سے ہو گئے، یعنی بار بار انہی کا نام آیا، سمندر کے اندر ڈال دیے گئے یا خود کود گئی۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، آگے اللہ کے حکم سے مچھلی تیار تھی، منہ کھولے ہوئے، حوت نے، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا اور وہ ملامت زدہ تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور بستی سے نہیں آنا چاہیے تھا جب تک کہ اللہ کا صاف حکم نہ آ جاتا، صاف اجازت نہ آ جاتی۔ مچھلی والے سے حضرت یونس مشہور ہو گئے، صاحب الحوت یا ذنون، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا ہے بے صبری مت کیجیے، آپ جلد باز مت بنیے مچھلی والے کی طرح، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے، جلد بازی مت کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے کہ انہوں نے جلد بازی کی بستی سے نکل گئے۔ اور 17ویں پارے میں ذنون آیا، وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والے کا واقعہ بھی آپ سنائیے نبی، جب وہ نکل گئے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ تسبیح نہ بیان کرتے، اگر وہ سبحانک نہ کہتے تو قیامت کے دن تک مچھلی ہی میں رہتے، مچھلی ہی ان کا مسکن، ماوا، ملجا، رہائش گاہ یا قبر بن جاتی۔ لیکن مچھلی کے اندر انہیں احساس ہوا اور ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے لولا انہ کان من المسبحین۔ تو قیامت تک ان کو وہیں ٹھہرنا پڑتا، لیکن جب اللہ کو پکارا، سمندر کی گہرائی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے اور رات کا اندھیرا اور رات کی تاریکی، تین تاریکیوں میں، اندھیروں میں حضرت یونس نے رب کو پکارا اور اللہ نے فوراً نجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اس غم پریشانی سے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دعوت المکروبین دعوت ذنون، یہ صرف یونس کی دعا نہیں ہے، جتنے بھی لوگ جب کبھی بھی ٹینشن میں، کرب میں، پریشانی میں، بے چینی میں، مصیبت میں پریشان ہوں اور ان کی زندگی الجھن بن جائے اور وہ اس موقع پر اسی طرح تڑپ کر یونس کی طرح وہی الفاظ پکاریں گے جو یونس نے پکارے تھے، تو میں اسی طرح لبیک کہوں گا جس طرح یونس کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ دعوت المکروبین، پریشان حال لوگوں کی دعا وہ ہے جو ذنون، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ اسی لیے آیت کریمہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ورد کرو پریشانی کے وقت، اس کا مطلب یہی ہے کہ خاص دعائیں خاص تاثیر رکھتی ہے۔ تفسیر کی روایت میں لکھا کہ جب حضرت یونس نے پکارا اللہ کو
اور پکار جا کر صدا ٹکرائی ہے عرش سے۔ عرش کے حاملین فرشتے جو تھے انہوں نے کہا پروردگار یہ کچھ مانوس سی آواز آ رہی ہے، جانی پہچانی سی آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ کہا کون سا یونس؟ فرشتوں نے کہا وہ یونس جس کے نیک اعمال روزانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کہا وہی یونس۔ کہا فرشتوں نے اللہ پھر تو اس کو نجات دے دے، وہ نیک بندہ ہے۔ اللہ نے ان کی سفارش قبول فرمائی فرشتوں کی اور حکم دیا مچھلی کو نگل لے، کنارے پہ لا کے ڈال دے۔ علماء نے لکھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پریشانی کے وقت آپ کی دعا قبول کریں، آپ کی پکار پر لبیک کہیں، تو آسانی کے وقت بھی آپ کو اللہ سے لو لگاتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ پریشانیوں کے وقت، سختیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کریں، تو اسے چاہیے کہ آسانیوں کے وقت بھی وہ اللہ سے خوب مانگا کرے، زیادہ دعا کیا کرے۔ اور حضرت ابن عباس کو حضور نے نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، سہولت میں، خوشحالی میں، مالداری میں، آسانی کی حالت میں اللہ کو پہچانو، اللہ پریشانی کے وقت تمہیں پہچانے گا، تمہیں یاد رکھے گا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا، وہ بیمار تھی۔ بیمار اس اعتبار سے کہا کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے چمڑی بالکل نرم و نازک ہو گئی تھی، ایسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، نرم ہوتی ہے، اس پر مکھی بیٹھے، کوئی چیز بیٹھے، جلد بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل کا درخت چڑھا دیا۔ ایک سوکھا ہوا درخت تھا، وہاں کنارے پر مچھلی نے لا کے ڈال دیا، وہیں پر اللہ نے کدو کی بیل اگا دی اور وہ اس درخت پہ چڑھ گئی۔ کدو کی بیل میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے پتوں میں یہ تاثیر ہے کہ مکھی وغیرہ نہیں بیٹھتی ہے، اور اس حال میں حضرت یونس کے ساتھ یہ چیز ضروری تھی، بدن نرم و نازک تھا، کوئی مکھی مچھر نہ بیٹھے اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا اور پھر صحیح ہو گئے۔ اللہ نے کہا دوبارہ جاؤ بستی میں، سمجھاؤ لوگوں کو۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 یا اس سے بڑی تعداد کی آبادی تھی، ہم نے ان کو بھیجا اور ان کے درمیان انہوں نے دعوت چلائی۔ فآمنوا، بستی والے ایمان لے آئے۔ پھر ہم نے ایک مدت تک ان کو زندگی میں فائدہ اٹھانے کا، زندگی برتنے کا اس بستی والوں کو موقع دیا۔